اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ دوستو، اردو ہمارے ملک کی مشترکہ وراثت کی امین ہے۔ یہ خالص ہندوستانی زبان ہے اور ہمارے مشترکہ کلچر کی نمائندگی کرتی ہے۔ اردو ترکی زبان میں فوج یا لشکر کو کہتے ہیں۔ دراصل اس زبان کی پیدائش اور پرورش فوجی چھاونی میں ہوئی، جہاں ہر مذہب، ذات اور نسل کے فوجی ہوتے ہیں۔ ان فوجیوں کے آپسی میل جول اور مختلف زبانوں کے تال میل سے اردو زبان وجود میں آئی۔ اس غلط فہمی کی ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے یعنی ہندوستان میں عام ہو چکی ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ اس غلط فہمی کی ایک وجہ اس زبان کا فارسی رسم الخط ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج اردو لکھنے پڑھنے کا دستور عموماً مسلمانوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو میں 60% سے زیادہ کھڑی بولی کے الفاظ ہیں، جو اردو اور ہندی دونوں کی ماں ہے۔ اس زبان کو ابتدا میں ہندوستانی، ہندوی اور اردو کے نام سے موسوم کیا گیا۔ 14ویں صدی عیسوی میں جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو ان کے فوجی سپاہیوں کی زبان ترکی، عربی اور فارسی تھی۔ اس وقت ہندوستان میں سنسکرت، کھڑی بولی، برج بھاشا، مگہی اور ہریانوی زبانوں کا بول بالا تھا۔ مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے باہمی میل جول سے ایک نئی تہذیب اور ایک نئی زبان وجود میں آئی، جس میں مختلف تہذیبوں کی رنگا رنگی اور مختلف زبانوں کے الفاظ و استعارات نے جگہ پائی۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے اردو زبان کا سنہرا دور۔ اردو زبان کے اس سنہرے دور کی جب لفظوں کی خوشبو ہواؤں میں رچ بس گئی تھی، وہ زمانہ جب اردو کی محفلیں، مشاعرے اور ادبی نشستیں لوگوں کے دلوں کو چھوتی تھیں۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب الفاظ محض حرف نہیں بلکہ ایک احساس بن جاتے تھے۔ سوال آتا ہے کہ یہ سنہرا دور کون سا تھا؟ آخر وہ کون سا ایرا تھا جب شاعری دل سے نکلتی اور سیدھے دلوں تک پہنچتی تھی؟ وہ محفلیں کیسی ہوتی تھیں جو لفظوں کی خوشبو سے مہکتی تھیں اور ہر شعر میں زندگی کی کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی تھی؟ ذرا تصور کیجئے۔ تو دوستو، یہ تھا 18ویں صدی کے آخر سے لے کر 20ویں صدی کے آغاز تک کا زمانہ، جب اردو زبان نے اپنی خاص پہچان بنائی تھی۔ وہ دور تھا جب غالب، میر اور داغ جیسے شاعر ہمارے دلوں پر راج کرتے تھے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یعنی ہماری زندگی بھی بلبلے کی طرح نازک ہے، اور جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ میر کے اس شعر میں نہ صرف گہرائی ہے بلکہ وہ سنہری دور کی چمک بھی ہے۔ اور پھر غالب، جن کا نام آتے ہی ایسا لگتا ہے کسی نے خیالوں کو لفظوں میں پرو دیا ہو۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ غالب نے دل کی کمزوری کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اردو شاعری کے ذریعے دل کی بات سیدھے دل تک پہنچتی تھی۔ اس زمانے کی محفلیں آج کے پوڈ کاسٹ کی طرح تھی، بس فرق اتنا تھا کہ وہ دل سے دل تک کا سفر کرتی تھی۔ دوستو، جیسے آج ہم نیٹ فلکس پر کوئی شو دیکھتے ہیں، ویسے ہی لوگ ایک مشاعرے میں بیٹھ کر غالب یا میر کو سنتے تھے۔ دوسری طرف مومن خواہ مومن کی شاعری میں عشق کی چاشنی کچھ ایسی تھی جیسے آج کل کی کافی میں چاکلیٹ سرپ کی سویٹنس۔ ان کے اشعار میں محبت کا وہ لطیف احساس تھا جو دل میں اتر جائے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ شعر کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ ایک پورا احساس ہے۔ جب یہ شعر کسی کے کانوں میں گونجتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، جیسے کسی نے دل کی بات کہہ دی ہو۔ یہ شعر سن کر ہر عاشق کو لگتا ہے کہ مومن نے اس کے دل کا خیال بیان کر دیا۔ اور یہ صرف مومن خواہ مومن کا ہی کمال تھا کہ وہ لفظوں کے ذریعے دل کی کیفیت کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کر دیتے تھے۔ وہ دور ایسا تھا جب شاعری عشق اور محبت کا دوسرا نام تھا۔ جب محفلوں میں مومن کا یہ شعر پڑھا جاتا تو ہر طرف سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہوتی۔
اس وقت کے عاشق جو آج کی طرح اپنی محبت کو ایموجیز میں چھپا کر نہیں رکھتے تھے بلکہ اشعار کے ذریعے اپنے دل کی باتیں کہہ جاتے تھے۔ ہر ایک شعر میں دل کی دھڑکن اور محبت کا راز چھپا ہوتا تھا، اور یہی وہ دور تھا جس نے اردو شاعری کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اور یہی نہیں، اس وقت کے مشاعروں کا اپنا ایک خاص جادو ہوتا تھا۔ ہر شہر میں ایک ادبی نشستیں سجتی تھیں اور لوگ دور دور سے آتے تھے صرف ایک شعر سننے کے لیے، جیسے آج کل ہم کسی موٹیویشنل اسپیکر کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، ویسے ہی لوگ شاعروں کے اشعار سننے کے لیے محفلوں میں بیٹھتے تھے۔ یہ لمحے واقعی اسپیل بائنڈنگ ہوتے تھے، جب شاعری کی خوشبو ہر دل کو مسحور کر دیتی تھی اور ہر لفظ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا تھا۔ یہ محفلیں محبت، حسرت اور خوشی کے احساسات کا اظہار کرتی تھیں اور زندگی کی اصل خوبصورتی کو سامنے لاتی تھیں۔ دوستو، اردو کا وہ سنہرا دور آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت محبت کا اظہار اشعار کے ذریعے ہوتا تھا اور آج بھی